آئیے اب قاطع نجدیت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی امراوتی کی وہ تقریر سماعت فرمائے جسے سن کر وہابی لاجواب ہو گئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حصہ 1 پارٹ 1۔ صاحب الفضیلت حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ عبدالرشید صاحب اللہ مدد علی ممبر نور پہ جلوہ باز باوقار علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے، اور یا رسول اللہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں آدھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلی حضرت حضور شیر بیش سنت فرماتے تھے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ جہاں سے بھی کہو چھیڑیں ہم اپنی داستانہ سے، جہاں سے بھی کہو چھیڑیں ہم اپنی داستانہ سے، محبت ہی کے عنوان پر ہماری گفتگو ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک بڑی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، صدر صلاح کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانتا، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آیت محبت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آپ بھی کچھ بولیے۔ آیت محبت، میں نے جس کو عنوان سخن منتخب کیا، یہ آیت محبت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محبت کا پیغام دیا ہے، مگر کس کی محبت؟ لیلا مجنون کی محبت نہیں، ہیر راجہ کی محبت نہیں،
ایسو فرحات کی محبت نہیں، ایک امتی اور نبی کے محبت کی بات ہوگی، ایک غلام اور آقا کے محبت کی بات ہوگی۔ اور ہمیں یہ کہنے دیجئے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ فتح کی عظمت پر، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ فتح کی عظمت پر، قسم اللہ کی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تیل میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دنیا کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضرات ہمارا یہ جلسہ اتحاد کے لیے، بولو کاہے کے لیے، زور سے بولو کاہے کے لیے، ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم اتحاد چاہتے ہیں، مگر اتحاد ہوگا کس میں؟ آپ زمین آسمان میں اتحاد کرنا چاہیں تو بولو ہو جائے گا، بولیے۔ تیل اور پانی میں ملاپ کرنا چاہیں تو ہو جائے گا۔ ایک گلاس میں 100 گرام تیل ڈالی، اسی میں 100 گرام پانی ڈالی، اسٹیل کا چمچ لے کر رات بھر ملاتے رہیے، مگر جب سویرا ہوگا آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ ہے، پتا چلا تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہوتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی۔ ہمیں کہنے دیجیے جب تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہو سکتی، تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہم اتحاد چاہتے مگر وفادار اور غدار کا اتحاد نہیں، وفادار کا وفادار سے اتحاد چاہتے، مسلمان کا مسلمان سے اتحاد چاہتے، مومن کا مومن سے اتحاد چاہتے۔ ہمارے اس جلسے کا مقصد اتحاد، بولیے کیا مقصد ہے؟ اتحاد، زور سے بولیے کیا مقصد ہے؟ اتحاد، اور یہ اتحاد اس کے رسول کی بنیاد پر ہوگا، بے شک، محبت نبی کے بنیاد پر ہوگا، تعظیم نبی کے بنیاد پر ہوگا۔ جو نبی سے محبت کرے ہمارا اس سے اتحاد، بے شک، جو نبی کی تعظیم کرے ہمارا اس سے اتحاد، اور جو نبی کا احترام کرے ہمارا اس سے اتحاد۔ مگر کچھ لوگ ہیں جنہیں نبی کی تعظیم پسند نہیں آئے، کچھ نہیں۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے ایک امتی کو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہتا۔ آج کل نگر نگر ڈگر ڈگر لوگ گھوم گھوم کے گئے، بس اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، اللہ ہی کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ اے قرآن تو بتا دے مانے کہ نہ مانے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو مصطفیٰ کی۔ بے شک، ہم نے کہا مولا تیرے نبی کی اطاعت کریں گے شرک تو نہیں ہوگا؟ قرآن نے کہا شرک کی بات کرتے ہو وہ تو اللہ کے محبوب، ان کی محبوبیت کا عالم ہے کہ نبی چہرے سے زلفیں ہٹاتے ہیں، وہ دعا کا خطاب دے دیا جاتا ہے، نبی چہرے پہ زلفیں بکھیر لیتے ہیں، وہ لیلی اذا سجا فرما دیا جاتا ہے، نبی کالا کمبل اوڑھتے ہیں یا ایھا المزمل کہہ دیا جاتا ہے، نبی چادر لپیٹتے ہیں یا ایھا المدثر کہہ دیا جاتا ہے، نبی دستے پاک سے کچھ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور نبی اگر کسی چیز سے روکتے ہیں اللہ کہتا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ ہم نے کہا مولا تیرے نبی کی اطاعت کریں گے شرک تو نہیں ہوگا؟ قرآن کہتا شرک کی بات کرتے ہو، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ میں مانتا ہوں عقل والوں، میرا محمد خدا نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ ہم مدینے والے آقا کو خدا نہیں کہتے، مگر انہیں خدا سے، زور سے بولو، خدا سے۔ اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، ان کے محبت کو اپنی محبت کہا، اور ان کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری کہا۔ اللہ اپنے نبی کو کیسا محبوب بنا، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حق اور باطل کی پہلی لڑائی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، نور و ظلمت کی پہلی جنگ۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کنکریاں کفار مکہ کی طرف پھینک دی۔ اب اگر آپ کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا تو جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکا۔ صحابہ سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تو جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکی۔ کافروں سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی، جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی۔ ساری خدائی سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی، جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی۔ مگر آؤ ذرا خدا سے پوچھ لو، اے اللہ تو بتا دے کنکریاں کس نے پھینکی، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے میرے محبوب، جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی۔ بیعت رضوان کا موقع ہے، صحابہ نبی کا ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک۔ اگر صحابہ سے پوچھو کس کا ہاتھ تک، جواب دیں گے رسول اللہ کا ہاتھ۔ نبی سے پوچھو کس کا ہاتھ تک، جواب دیں گے میرا ہاتھ۔ ساری خدائی سے پوچھو کس کا ہاتھ تک، جواب ملے گا نبی کا ہاتھ تک۔ مگر ذرا اللہ سے پوچھ لو، اے اللہ تو بتا دے کس کا ہاتھ تھا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا، نبی کے عطا کو اپنی عطا کہا، نبی کی محبت کو اپنی محبت کہا، نبی کے اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ اسی لیے تو ہم کہتے تھے میں مانتا ہوں عقل والوں، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا دیکھو، اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بولیے آپ نماز پڑھتے ہو؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، سب اٹھائیے، 8 والی، کھاٹ والی، 360 والی، پورا ہاتھ اٹھائیے، ادھورا نہیں، پورا اٹھائیے، کوئی نہ کوئی تو پڑھتے ہی ہے نا۔ دعا کیجیے مولا اس سارے اٹھائے رہیے، اس پاکیزہ جلسے کے صدقے میں سب سنی مسلمانوں کو نمازی بنا دے، ہمارے پیشانیوں میں سجدے کی طلب پیدا کر دے، ہمیں ذوق بندگی عطا فرما دے، ہمیں نماز کی محبت عطا فرما دے۔ زور سے کہہ دیجیے آمین، محبت سے کہیے آمین۔ روز محشر کی چاند اتاز بول، اولی پرسدے نماز بول۔ یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر ابو جہل، فرعون، ابو لہب جیسے کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نماز پڑھو، نماز کہہ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ موبائل جو تصویر مت بنائی، بس خالی آواز لیجیے، تصویر کھینچنا کھینچانا سب آرام۔ نماز اللہ نے حکم دیا، بولو کس نے؟ زور سے بولو۔ قرآن میں کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کب پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ کتنی پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ کھڑے ہوں کیا پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ رکوع سجدے میں جائیں کیا پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ قعدہ میں جائیں کیا پڑھے قرآن میں کہیں ہے؟ صبح فجر میں کتنی رکعت، ظہر میں کتنی رکعت، عصر مغرب عشاء میں کتنی رکعت، کیا کہیں قرآن میں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم۔ زیادہ سے زیادہ کہہ دیا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ مگر کب پڑھو، کیسے پڑھو، کتنی پڑھو، کیا پڑھو، قرآن میں کہیں نہیں۔
ہم نے کہا مولا جب تو نے نماز کا حکم دیا تو رکعتیں کیوں نہیں بتائی، طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کہ نبی فرمائیں گے ارے اللہ نے نہیں بتایا مگر میں تو کہہ رہا ہوں صلی کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا مگر طریقہ پیارے مصطفیٰ نے بتایا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ہم خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کا ہمیں محتاج بنا دیا۔ میرا نبی جب کہے تب آنا، جیسے کہے ویسے آنا، اور جتنی کہے اتنی پڑھنا، اور جو کہے وہ پڑھنا۔ ہمیں اپنے نبی کا محتاج بنا دیا، مگر ہم نے کہا مولا تیری بارگاہ میں جانا تھا، وہاں جانے کا اگر طریقہ تیرے نبی نے بتا دیا، اب اگر تیرے محبوب ساری کائنات کے آقا سید الانبیاء کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملا تو وہاں جانے کا ادب کون بتائے گا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو قرآن نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا سلیقہ رسول خدا نے بتایا، اور جب رسول خدا کی بارگاہ میں جانا چاہے تو وہاں جانے کا سلیقہ خود اللہ بتا رہا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کون بتا رہا ہے؟ آج جو لوگ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں ان سے پوچھو قرآن کی کوئی آیت تمہارے بارے میں بھی اتری ہے؟ کبھی جبریل امین تمہارے یہاں بھی آئے؟ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے۔ ہم نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتے تو وہاں جانے کا ادب کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ ہم نے کہا مولا اگر تیرے نبی کے دربار میں چلنے کا موقع ملے تو کیسے چلے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر نبی کی بارگاہ میں چلنے کا موقع مل جائے تو نبی کے آگے نہ بڑھنا، نبی کے برابر نہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ نبی کے دربار میں چلو تو کیسے چلو؟ پیچھے پیچھے چلو۔ بولو کیسے چلو؟ نہ برابر چلو نہ آگے چلو۔ کہاں چلو؟ زور سے بولو۔ ہم نے کہا مولا چلنے کا ادب ہم ٹھیک ہے کہ جب نبی کے دربار میں چلیں تو پیچھے پیچھے چلیں، لیکن اگر بولنے کا موقع مل جائے تو بولا کیسے جائے؟ تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلو تو کہاں چلو؟ زور سے بولو۔ کہاں چلو؟ اور بولو تو دھیرے دھیرے بولو، آہستہ آہستہ بولو۔ ہم نے کہا مولا چلیں تو پیچھے چلیں، بولیں تو آہستہ بولیں، مگر انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ فرماتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ مولا اگر چلنے میں قدم آگے بڑھ گئے، بولنے میں آواز اونچی ہو گئی، لہجہ میں بے باکی پیدا ہو گئی تو کوئی عذاب تو نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے عذاب کی بات کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، نمازیں برباد کر دی جائے گی، روزے برباد کر دیے جائیں گے، حج و زکات کا خزانہ ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ ادب کا ہے سے زیر آسماں عذاب سے نازل کر نفس گم کرتا می آئے چلے دو بایزید۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو نماز زیادہ پڑھے وہ متقی، جو روزہ زیادہ رکھے وہ متقی، جو حج زیادہ کرے وہ متقی، جو صدقات و خیرات زیادہ کرے وہ متقی۔ بے شک یہ سب تقوی کے کام ہے، یہ کرنے والا متقی، مگر سب سے بڑا متقی کون؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ان الذین
یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ نبی کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے بولتے تھے، یعنی میرے محبوب کا زیادہ ادب کرتے ہیں، میرے پیغمبر کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. پتہ چلا جو جتنا زیادہ نبی کا ادب کرے اتنا ہی بڑا وہ متقی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہم نے کہا مولا اگر نبی کی بارگاہ میں ہم گئے اور نبی حجرے کے اندر ہوں تب کیا کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے تھے وہ تو گنواہ اور بیوقوف ہے. ہم نے کہا مولا جب نبی حجرے کے اندر ہے ہم گئے تو پکاریں گے نہیں، نبی کو معلوم کیسے ہوگا؟ کیسے ہم نبی کی بارگاہ میں عرض حال کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیہم. اللہ کہتا اگر وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے صبر کرتے یہاں تک کہ نبی اپنے آپ اندر سے باہر تشریف لے آتے اور نبی کی بارگاہ میں عرض حال کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. ہم نے کہا مولا ہم انتظار کریں گے، نبی کاشان نبوت سے باہر نکلیں گے، ان کی بارگاہ میں عرض حال کریں گے، مگر کیسے عرض کریں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اگر کچھ کہنا تو رائنا مت کہنا. آپ جانتے ہو سرکار کوئی بات کہتے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے، یعنی یہی بات دوبارہ کہہ دیجیے. رائنا رعایت کے معنی. لیکن سرکار کے دشمن اپنی زبانوں کو ٹیڑھی کرتے اور رائنا عبرانی زبان میں کہہ کے پکارتے جس کے معنی ہوتے تھے ہمارے چرواہے. صحابہ رعایت کے معنی میں کہتے مگر دشمن رسول کفار مکہ اور مدینہ زبانیں ٹیڑھی کر کے رائنا عبرانی زبان میں چرواہے کے معنی میں کہتے تھے. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو کسی ایسے لفظ سے یاد کیا جائے جس کو زبان ٹیڑھی کرنے کے بعد بگاڑ کے کسی دوسرے لفظ میں توہین کا صاحبہ یہ پہلو نکلے. پتہ چلا براہ راست اللہ کے نبی کی بارگاہ میں توہین خدا کو پسند رکھے. ارے کوئی ایسا جملہ جو کسی دوسری زبان میں توہین کا ہو اگر نبی کے بارگاہ میں بولا جائے تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. ساتھ ساتھ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو رأینا مت کہنا، اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا. اور کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو واسمعوا دل کے کانوں سے نبی کی بات سنو، پورے غور سے سنو، توجہ سے سنو تاکہ دوبارہ کہلانے کی ضرورت نہ پڑے. وللکافرین عذاب علیم. پتہ چلا درگاہ زیر آسماں عرش نازل تر جب تم کا دمی آئے چنے تو پائے دی جان. اگر کہنا ہی ہے تو رائنا مت کہنا، یوں کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات قرآن سے پوچھو نبی کے شان کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایسا وقت ہے کچھ دنوں کے لیے وحی الہی کا سلسلہ رک گیا. سرکار کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی، دشمنوں نے تانا دینا شروع کیا. محمد کو محمد کا رب نے چھوڑ دیا. وہی سلسلہ بنتا یہی کیا کم تکلیف کی بات. اور پھر اس میں دشمنوں نے تانا دیا. دیکھو تانا ہمیں اور آپ کو بھی لوگ دیتے. دنیا میں کون ہے جس کو کوئی تانا نہیں دیتے؟ مگر کیا کوئی ایسا ہے کہ اس کو اگر کسی نے تانا دیا ہو تو اس تانے کا جواب پروردگار نے دیا ہو؟ ہاں ہے. وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو ہمارے آپ کے آقا و مولا. جب دشمنوں نے انہیں تانا دیا
اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے محبوب آپ ان کی بات پر توجہ کیوں نہیں دیکھیں؟ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو مکروہ جانا ہے، آپ کے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر۔ یاد کیجیے سرکار کے شہزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، دشمنوں نے تانا دیا کہ اب تو محمد ابتر ہو گئے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کو تکلیف ہوئی، اولاد کی جدائی کا غم ہی کا کم تھا، پھر تانا بھی ملنے لگے۔ اب دیکھو اس تانے کا جواب کون دے رہا؟ کائنات کا خالق و مالک دے رہا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب، آپ ان تانا دینے والوں کی بات پر دھیان نہ دیں، میں نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کوثر سے دو معنی، ایک تو حوض کوثر جو جنت سے نکلتی، کل میدان محشر میں ہمیں آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے گا انشاءاللہ۔ حوض کوثر وہ نہر ہے جو جنت کے سارے محل اور باغات سے ہو کے گزر۔ اللہ نے کہا محبوب آپ ان کے تانے پر دھیان کیوں دیتے؟ میں نے تو آپ کو حوض کوثر دے دیا، یعنی یہ پورے جنت کے محلوں اور باغوں سے ہو کے گزرتی ہے، تو پوری جنت کا میں نے آپ کو مالک کر دیا، تو دنیا بھی آپ کا گھر ہے، جنت بھی آپ کا گھر ہے۔ آپ کا بیٹا اب تک دنیا کے گھر میں تھا، اب آپ کے جنت کے مکان میں چلا گیا، تو خالی مکان ہی تو بدلا ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت کیا؟ کوثر سے مراد خیر کثیر، کہ میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا، اور دنیا کے لوگ اولاد کچھ دنوں تک مرنے کے بعد یاد کرتی پھر بھول جاتی، مگر محبوب آپ کو تو میں نے قیامت تک کی امت دے دی، اور یہ امتی آپ کو ہر وقت یاد کریں گے، اور جب جب یاد کریں گے تو آپ کا ذکر بلند ہی ہوتا رہے گا، اس لیے آپ کو رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کی تعریف بھی کی ہے، اپنے نبی کو جو انعام دیا وہ بھی بیان کیا، مگر اسی پر بات ختم نہیں ہوئی۔ آخر میں فرمایا انا شانئک هو الابتر۔ اے محبوب جنہوں نے آپ کو اوتر کہا وہی ابتر ہے، وہی دلیل ہے، وہی رسواک ہے۔ گویا منشاء الہیہ یہ معلوم ہو گئی کہ خالی نبی کی تعریف نہ کرو، جو نبی کا دشمن ہو تعریف کے بعد نبی کے دشمن کی برائی بھی کیا کرو، اب اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو۔ بے شک حضرات آؤ قرآن کے بعد ہم آپ کو حدیث کی کچھ باتیں بتائیں۔ بولیے بتائیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوئے۔ بولو کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ اب کچھ لوگ آتے ہیں نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم گھوم کے کہتے ہیں سب ایک ہو جائے، سب ایک ہو جائے۔ بولو کیا ایک ہو سکتے؟ سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے؟ اب ساری دنیا مل کر 74واں فرقہ بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، سب چاہے 72 فرقے رہ جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کرے۔ یا رسول اللہ، جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا سب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات۔ تو سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولو۔ اس میں جہنمی کتنے ہوں گے؟ 72۔ جہنمی کتنے؟ 72۔ اور جنتی؟ 1۔ جنتی؟ سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولیے۔ اور اس میں جہنمی کتنے ہوں گے؟ آقا فرماتے کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحد، جنتی فرقہ، جنتی فرقہ، زور سے بولو جنتی فرقہ۔ تو زیادہ کون ہوگا؟
جہنمی. اب یہ سب مت دیکھا کرو کہ کون زیادہ کون کم. سرکار نے کیا فرمایا؟ 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور جنتی فرقہ کتنا ہوگا؟ ایک. ایک ہوگا. صحابہ نے کہا جب 73 میں 72 جہنمی ایک جنت، ہم پہچانے کیسے جنتی کو اور جہنمی کو؟ تو آقا فرماتے مانا علیہ و صحابی، جنتی فرقے کی پہچان یہ کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. سبحان اللہ. جو نبی کے طریقے پر ہو، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہو، بولو وہ کیا ہے؟ جنتی. دو سے بولو کیا ہے؟ جنت. اور بقیہ سب کے ساتھ جہنمی. اب اگر آپ اجازت تو تم میں 2 2 4 کے شکل میں واضح کر کے بتا دوں کہ آج نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہم ہی لوگ ہیں جنہیں سنی جنتی بریلوی کہا جائے. سبحان اللہ. بے شک. کیسے؟ دیکھو اسلام کے 4 خلیفہ. کتنے؟ 2 سے بولو کتنے؟ 4 خلیفہ. پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی. آئیے ذرا دیکھیں نبی کے صحابہ کا طریقہ. اگر آپ تاریخ صحابہ اٹھا کے دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر ہویا، فاروق اعظم، عثمان بن نورین ہویا، علی مرتضیٰ، حسن مبشرہ ہویا، دیگر صحابہ. ہر صحابی کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں. بدر کی لڑائی میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، مگر میں نے جان بوجھ کر آپ کی طرف سے سرتے نظر کر لی. میں نے تلوار نہیں چلائی، آپ سے اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا. جذبہ عشق نے اگرائی، محبت رسول نے چہرہ بدلا. ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابھری. حضرت ابو بکر کہتے ہیں عبد الرحمان یہ تیرا کفر تھا جس نے جلتے مبارزت کو سرد کر دیا. واللہ العظیم اگر یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آتا تو یہ تلوار اپنا کام کر جاتی. یہ چشمے فلک بھی دیکھ لیتی. ایک شفیق باب نے اپنے شہید بیٹے کی گردن کو اپنے نبی کی محبت نے کیسے قلم کر دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر. قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف. بولو کیا ہے؟ بخاری. منہ سے بولو کیا ہے؟ اور باب ہے کتاب الاداب. حضرت انس سے حدیث کے بعد ایک مرتبہ 2 گروہ میں جھگڑا ہوا. سرکار صلح کرانے تشریف لے. واپسی میں دیر ہو گئی. مؤذن نے اذان دی. مکبر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کریں. انہوں نے اجازت دے دی. تکبیر ہو گئی. صحابہ صفیں باندھ کے مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پر پہنچ گئے. اللہ اکبر نیت باندھ کے نماز شروع کر. سارے صحابہ پیچھے نیت باندھے نماز پڑھ. بولو کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو کیا کر رہے ہیں؟ حالت نماز میں اللہ کے رسول آ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مسئلہ کیا؟ امام صاحب نماز پڑھاوے اگر کوئی آ جائے تو ساری صفوں کو چیر کے آگے جائے کہ پیچھے جہاں جگہ خالی وہیں کھڑا ہونا، پیچھے کھڑا ہونا. مگر بخاری شریف میں کہ سرکار نے صفوں کو چیرا اور آگے تشریف لائی. گویا نبی نے بتا دیا امتی کا مقام اور ہے، نبی کا مقام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو. اور جب سرکار صفیں چیر کر آگے بڑھ صحابہ نے دیکھا تو تالیاں پیٹنے لگے. زور زور سے تالیاں لوگوں نے کی. حضرت صدیق اکبر بڑے خوشو خضو سے نماز پڑھاتے ہیں. وہ متوجہ نہ ہوئے تو آگے والوں نے خوب زور زور سے تالیاں پیٹی. جب پورے مسجد میں تالیوں کا شور گونجا تو پیچھے مڑ کر سرکار کو دیکھا. اللہ کا شکر ادا کیا. مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. آقا کائنات فرماتے ہیں ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ. سبحان اللہ. مل گئی. اب تو کھڑے رہنا چاہیے مگر باہر اس کے صدیقی مصلی چھوڑا پیچھے چلے. سرکار نے نماز پڑھائی.
نماز کے بعد میرے آقا فرماتے ابو بکر میں نے تو تمہیں اجازت دے دی تھی مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں چلے؟ تو جذبہ عشق نے اگرائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابری، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں کہ نبیوں کے امام اور رسولوں کے پیشوا کیا آگے بڑھ کر وہ امامت کر سکے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ امراوتی اور قلب و جوار والوں، صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح سمجھا؟ زور سے بولیے، اپنی طرح سمجھا؟ اب نماز پڑھتے ہو، باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، بھائی آ جائے، ذمہ دار آ جائے، مکھیا آ جائے، چودھری آ جائے، آپ اس کے لیے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ہٹتا ہے؟ کیوں؟ وہ ہماری طرح، مگر صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹے، کیا مطلب؟ صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ بے شک۔ بولو سمجھا؟ زور سے بولو سمجھا؟ اچھا صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، جب سرکار آئے تو انہوں نے تالیاں پیٹی، کیا کیا؟ سرکار نے کہا یہ تالی کا اشارہ عورتوں کے لیے، بخاری اٹھا کے دیتا، اگر مرد کو کچھ کہنا ہے تو سبحان اللہ کہا کرے، اگر سرکار کا خیال لانا صرف ہوتا، تالی بجانا ناجائز حرام جیسے اگر وہ ہوتا تو سرکار نے جیسے یہ مسئلہ بتایا تو سبحان اللہ کہو، تالی نہ بجاؤ، میرا خیال صرف ہے، تو یہ بھی منع کر دیتے، مگر یہ نہیں کہا۔ گویا سرکار نے بھی تصدیق کر دی کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے تو ناجائز نہیں، حرام نہیں، گناہ نہیں۔ تو بولو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ زور سے بولیے، آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب خیال آیا تو تعظیم سے کہ توہین؟ تعظیم سے۔ ایسے نہیں کام چلے گا، ایسا وہ بولتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، سر جھکا کے وہ بڑھتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم نے 56 سوال کیا اب تک جواب نہیں ملے۔ 56 سوال، ارے سوال لکھ کے تو جواب بھلے کر لکھ کے ملے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر مناظرہ کرنا چاہے تو مناظرہ کرو، سبحان اللہ۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، مگر جب کوئی چھیڑ دیتا ہے تو اسے چھوڑتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ بدمالائیاں ہوتی، نہ کھلتے راز سربستہ نہیں ہوں رسوائیاں ہوتی۔ کتابوں کا نام نہیں لیتے، خالی صفحہ بتاتے، اور ہم صفحہ نہیں بتائیں تو کتابیں دکھائیں، اور ایک بھی حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ کی، اسلام نے چور کے سزا متعین کی، ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اسی امراوتی میں ایک نہیں عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ میں تو کہتا ہوں ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرو، مجھے سر جھکاؤں گا، 50 جوتے مارو، میں برداشت کر لوں گا، اور اگر حوالہ صحیح ہے، تمہاری کتابوں میں نبی کی توہین ہے، تم آ کے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر۔ ہم اگر غلط بول رہے تم ہمیں 50 جوتا مارو، ہم سر جھکا کے تمہارا جوتا برداشت کریں، لیکن اگر تمہاری کتاب میں نبی کی توہین ہے، پیغمبر کی گستاخی ہے، تو تم آ کے توبہ کر لو، ہم تمہیں جوتا نہیں ماریں گے، گلے سے لگائیں گے۔ ہم جھگڑا نہیں چاہتے۔ دنیا کا کون دھرم والا جو اپنے پیشوا کو برا کہے؟ کوئی ہے سوائے وہابی کے؟ ہمارے یہاں یوپی میں کالیکا پرساد، کیا نام ہے؟ کالیکا پرساد، ان کا ایک شعر سن لو، کہتے ہیں گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین کو باہوں میں چھپا لے، پھر کالیکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ کہتے ہیں کالیکا پرساد کہتے ہیں اگر چاند سورج کو کوئی ہاتھ نہ اٹھا کونین کی دولت کو باہوں میں دبیڑ لے، پھر مجھ سے پوچھے کیا لوگ تو میں رسول اللہ کے جوتے کو سر کا تاج بنا لوں گا۔ ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر ہے قسم بہاری نور، کیا نام ہے ان کا بھی ایک شعر سے، کہتے دے سے نور چلا
اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا حرم تک پہنچا، اور تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کالیکا پرساد، یہ کرشن بہاری، اور ان کا کیا کہنا ہے یہ انشاءاللہ کل سنیے گا۔ کب سنیں گے؟ زور سے بولیے۔ آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ اچھا، سب تیار ہیں تو اکیلے آئیں گے کہ کچھ لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ کم سے کم کتنا آدمی لے کے آئیں گے؟ کتنا؟ 10۔ لیکن نوجوان کہہ رہا میں 10 آدمی لے کے آؤں گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ہم فساد نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اپنے نبی سے جیسے ہم محبت کرتے ہیں ویسے تم بھی محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ توحید پر نکل کے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا جنتی فرقہ وہ جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے۔ تو بولو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ آیا۔ اور جب نبی نے نہیں روکا تو یہی طریقہ نبی کا ہوا کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ اور یہی کتاب اللہ حضرت انس ثابت کہتے ہیں سرکار کے قدم ناز کو بیماری بوسا دینے کے لیے ایک روایت میں 17 وقتوں کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھی، ایک روایت میں 9 وقتوں کی نمازیں صدیق اکبر نے پڑھی۔ بیال دوشنبہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ سرکار کا وصال کس دن ہوا؟ دوشنبہ ہی کے دن۔ صبح کا وقت نماز فجر میرے آقا پڑھا، میرے آقا بستر میں ہے اور حضرت صدیق اکبر مسجد نبی میں پڑھا رہے نماز فجر کے درمیان۔ بخاری شریف میں سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کیا کیا؟ زور سے بولو، کیا کیا؟ پردہ ہٹا۔ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو مصلی سے لے کر مصلی تک، مقتدی سے لے کر مقتدا تک سب لوگوں نے مڑ مڑ کے کعبے کے کعبہ کو دیکھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج امراوتی کا ہمارے جیسا آدمی ہوتا کہتا نماز پڑھنے کیا ضرورت ادا کرنے کی، مگر وہ دیکھیے صحابی ہے، بولو کیا ہے؟ وہابی نہیں ہے، بولیے کیا ہے؟ صحابی ہے۔ کیا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا حجرے کا پردہ ہٹا تو مڑ مڑ کے کعبے کے کعبہ کا دیدار کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دیدار کرنے لگے تو فاطمہ سرکار نے اشارہ پڑھا، کیا اشارہ فرمایا؟ نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ ہو سکتا ہے کل کوئی بکراس کہے کہ دیکھیے عبد المصطفیٰ آیا تو گمراہ کر کے چلا گیا، یہ تو کہیں حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ دیکھ رہے اور سرکار نے زبان سے نہیں کہا کہ نماز پوری کرو۔ جی ہاں، یہی تو بات سمجھنی تھی۔ بخاری میں جملہ یہ کہ سرکار نے اشارہ فرمایا، بولو کیا کیا؟ زور سے بولو کیا کیا؟ اچھا اشارہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو دیکھے کہ جو نہ دیکھے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قربان جاؤ، بخاری میں کیا جملہ ہے کہ سرکار نے اشارہ فرمایا؟ گویا یہ اشارہ کا لفظ بتا رہا ہوں کہ مسجد نبی کے سارے نمازی جب حجرے کا پردہ ہٹا تو سب کعبے کے کعبہ کا دیدار کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار نے اشارہ فرمایا، اگر چاہتے زبان سے کہہ دیتے نماز پوری کر، مگر زبان سے کہتے تو آج کا بخار کہتا کہ صحابہ دیکھ تھوڑی رہے۔ سرکار نے پردہ ہٹایا، زبان سے اس لیے کہہ دیا کہ کہیں ہم کو دیکھنے نہ لگے، اس لیے کہہ دیا نماز پوری کر لو، مگر یہ اشارہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ صحابہ نماز میں سرکار کو دیکھنے لگے تھے، جبھی تو سرکار نے اشارہ کیا نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ تو سوچنے لگا یا رسول اللہ، ارے نماز شروع ہونے سے پہلے آپ حجرے کا پردہ ہٹاتے تھے، نماز پوری ہونے کے بعد آپ حجرے کا پردہ ہٹا دیتے، یہ بیچ نماز میں آپ نے حجرے کا پردہ کیوں ہٹایا؟ تو خیبت نبی کے اس فعل نے ہمیں بتا دیا کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے نمازی پیدا ہونے والے تھے جو نبی کا خیال کو قابل کرنے کا خیال سے بدل جہاں پتہ بتائے گئے، اس لیے نبی نے
نماز میں حجرے کا پردہ ہٹا دیا ہے، سارے صحابہ نے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے تاکہ قیامت تک یہ وصول مل جائے کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اچھا ایک بات بتائیے، سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو، کیا کر رہے تھے؟ اور حجرے نبوی مسجد نبوی کے بغل میں، تو جب پردہ ہٹا تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ جو صحابہ دیکھنے لگے کیسے پتہ چلا؟ تو صالحین حدیث کئی باتیں لکھی، صرف دو باتیں سنی۔ ایک یہ کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹنے کی خفیف سی آواز کیا ہوتی ہے، اور صحابہ کے کانوں تک پہنچی، سمجھ گئے میرے آقا نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا، دیکھنے لگے۔ اور ایک تفصیل کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو چہرے مبارک سے نور کی ایسی کرن پھوٹی کہ چہرے مبارک کی نور کی کرن پوری مسجد نبی میں پہنچی، مسجد نبی کے پاروں میں درجک بگا لینا۔ سرکار نے جان لیا کہ صحابہ نے جان لیا کہ میرے آقا نے حجرے کا پردہ ہٹا۔ چلو دونوں میں کوئی بات معلوم، چاہے آواز پردہ ہٹنے کی سنی، چاہے نور کی کرن دے گی، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اگر آواز سن کر صحابہ متوجہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب نماز تو پڑھ رہے مگر کان حجرے نبی کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اگر آواز سن کر ہوئے تو کان نبی کا حجرے کی طرف، اور اگر نور کی کرن دیکھ کر سرکار کی طرف متوجہ ہوئی تو آنکھیں نبی کا حجرے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ پڑھ رہے نماز مگر چہرہ نبی کا حجرے کی طرف۔ اب آپ بتاؤ کہ اب بتاؤ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا تمہیں؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ اچھا جب صحابہ نے حالت نماز میں سرکار کو دیکھا تو سرکار نظر کیسے آئے؟ کیسے نظر؟ ہمارے یہاں یوپی میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آ گئے، بات ایک لولا، ایک لنگڑا، ایک کیچا ثانی، ایک کالا کلوٹا، ایک کے چہرے پر بے شمار چیچک کے داغ، بات آئی، کہنے لگے رسول اللہ ہماری طرح بس۔ ہم نے کہا رے تم تو لنگڑا کے چل رہے ہو، کیا وہ بھی لنگڑاتے تھے ماں؟ تمہارے چہرے پر تو کالا، کیا وہ بھی اسی سے ماں لنگڑا؟ کہنے لگے جیسے ہمارے چہرے پر تو آنکھیں تھے ان کے چہرے پر تو آنکھیں، جیسے ہمارے منہ میں دانت تھے ان کے منہ میں دانت، جیسے ہم ویسے وہ ہے، جیسے وہ ہے ویسے ہم نے کہا اگر سارا مقابلہ دعا کو ساتھ ہی کے ذریعے تو پھر نبی ہی کے مقابلے میں کیوں کھڑے؟ کبھی کسی گدھے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کہتے جیسے تیرے چہرے پر دو آنکھیں تھے میرے چہرے پر دو آنکھیں، جیسے تیرے منہ میں دانت تھے میرے منہ میں دانت، جیسا تو ہے ویسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے۔ کہنے لگا مولانا آپ نے ہم کو اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا کہ گدھے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ ہم نے کہا اگر اتنا گھٹیا نہیں ہو تو اتنا بڑھیا کب سے ہو گئے کہ محبوب خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ آؤ بخاری سے پوچھو کہ جب صحابہ نے حالت نماز میں نبی کو دیکھا تو نبی نظر کیسے آئے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو راوی حدیث حضرت انس کہتے جب سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا ہم نے دیکھا تو ہم کو تو ایسا لگا گویا قرآن کا ورق کھلا ہوا ہے، ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی حضرت جابر ابن سمرہ، حضرت جابر ابن سمرہ کیا نام ہے، مسجد نبی شریف میں پہنچ گئے، دیکھا سرکار سرخ رنگ کا حلہ دے دے تن کیے بیٹھے، چہرے سے نور کی کرن پھوٹ رہی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان کہتے اللہ۔ میں نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا، اب ایک طرف مدینے کا چاند ایک طرف آسمان کا چاند، اب میں دونوں میں موازنہ کرنے لگا کہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت؟ کہتے میں نے جب دونوں میں موازنہ کیا تو مجھ کو تو ایسا لگا کہ آسمان کا چاند مدینے کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھو
کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ محسوس کیا کہ آسمان کا چاند مدینے کے چاند سے حسن کے خیرات مانگ رہا. جبھی تو کسی شاعر نے کہا میں وہ شاعر رکھی جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو, میں ان کے نقشے پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں. چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے. حضرت کا چہرہ صاف ہے اور میرے مرشد برحق چہرے بیٹھے سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ چہرہ ہے تیرا آئینے حسن الہی, دیکھے تیرا جلوہ تو طلب جائے نظر دل. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لمیات نظیروں کا فی نظرے مثل تنسد پیدا جانا جگراج کا تاج تو سر سو ہے تجھ کو شہے تو سراج. سبحان اللہ بے شک. حضرات زندہ باد. آپ بتاؤ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں؟ زور سے بولو. اچھا تعظیم سے کی توہین سے؟ اچھا یہ قرآن سے پوچھے قرآن تو بتا دے نبی کا خیال آئے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابی حضرت سعید بن معاذ بخاری شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں, سرکار نے پکارا جلدی جلدی نماز پوری کی, بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے. سرکار نے کہا میں نے تو دیر ہوئی تمہیں پکارا تھا, آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ. کیا مطلب؟ گویا سرکار نے بتایا تمہیں اسی حال میں آ جانا چاہیے. پتا چلا نمازی کو اگر سرکار پکارے نمازی حالت نماز میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے, سرکار جو کہے وہ کرے, جہاں بھیجا وہاں جائے, اور واپس آنے کے بعد دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں سے چھوڑ کے گیا تو وہیں سے پڑھنا شروع کر دے. یعنی جب تک کعبے کی طرف رخ تھا اسے عبادت کا سلام مل رہا تھا, اور جب کعبے کے کعبہ کی طرف رخ ہو گیا جب بھی اسے عبادت ہی کا سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر, نعرہ تکبیر. اچھا ایک بات بتائیں, آپ سب نماز پڑھتے ہو نا؟ کتنے لوگ پڑھتے ہو ہاتھ اٹھائیے. سب پڑھو. السلام علیکم ایھا النبی آپ لوگ پڑھتے ہو؟ بے شک. زور سے بولو, زور سے بولو. کیا ترجمہ ہوا؟ یا نبی سلام, یوں کہیے اے نبی آپ پر سلام. السلام علیکم ایھا النبی. آپ بھی پڑھتے ہو جو سلام سے چڑھتے ہیں وہ بھی زور سے بولیے. اچھا یہ بتائیے جب کسی کو سلام کریں گے تو اس کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا. ایسا نہیں, زور سے بولیے. خیال آئے گا کہ نہیں؟ اچھا باپ کو سلام کرو, بیٹے کو سلام کرو, پیر کو سلام کرو, حضرت کو سلام کرو, حضور کو سلام کرو, کسی مولوی مولانا نیتا لیڈر کو سلام کرو, نماز میں نماز ہوگی؟ ارے بولیے, سلام کا جواب دو, نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں. اور جب تک نبی کو سلام نہ کرو, ارے بولیے, کسی کو سلام کرو تو نماز بات, سلام کا جواب دو تو نماز بات, اور نبی کو جب تک سلام نہ کرو نماز نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اور جب سلام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا. جب تعظیم سے آئے گا کہ توہین سے؟ تعظیم سے. اب آپ اجازت دو تو ایک کتاب کا ایک حوالہ دے دوں کہ چھوڑ دوں؟ زور سے بولیے. دے دوں. اتنی ڈھیر ساری کتابیں میں لے کے آیا ہوں, اگر سنانا شروع کر دوں گا تو 2-4 دن لگ جائیں گے. اور ٹائم کا یہ دیکھیے کتاب ہے صراط مستقیم. کیا نام ہے؟ صراط مستقیم. صفحہ ہے 148. کون سا صفحہ ہے؟ لکھا زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مجامعت کا خیال بہتر ہے, اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماں بھی ہوں, اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کیونکہ آگے لکھتے خیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے.
یعنی گائے کا خیال آئے، بیل کا خیال آئے، گدھے کا خیال آئے، نماز ہو جائے گی، اور رسول اللہ کا خیال آیا تعظیم سے تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتاؤ کہ گائے بیل گدھے والی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو یا تصور رسول والی؟ زور سے بولیے۔ اب صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ اور تعظیم سے آیا کہ توہین؟ تعظیم سے۔ زور سے بولیے۔ تعظیم سے۔ آقا فرماتے 73 فرقے ہوں گے، جہنمی کتنے ہوں گے؟ 72۔ اور جنتی کتنا ہوگا؟ ایک۔ جنتی کی پہچان کیا ہے؟ جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر، تو صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آتا تھا اور نبی نے اس کو روکا نہیں، گویا یہی نبی کا بھی طریقہ ہو گیا۔ تو آج ہم سنی جنتی بریلوی وہ نماز پڑھتے جو صحابہ پڑھتے تھے، یعنی صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آتا تھا، ہماری بھی نماز میں نبی کا خیال آتا ہے، ہماری نماز ہوتی ہے اور ان کے خیال میں نبی نماز میں نبی کا خیال آئے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اب ان سے کہو گائے بیل گدھے والی نماز تمہیں مبارک ہو، تصور رسول والی نماز ہم سنیوں کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عصمتی شمشیر، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یاد محمد یاد خدا، کس کو خشے گٹاتے یہ ہے، اور تیرا کا تصور ہے مسلمانوں کا ایمان ہم کا قلب میں نزدیک کے واسطہ گاؤں بھی کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتابیں چھاپی جا رہی ایڈیشن پہ ایڈیشن۔ اب بتاؤ چھاپنا جرم ہے کہ سنانا جرم ہے؟ چھاپنا، کتاب چھاپی جاتی چھپانے کے لیے کہ پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ زور سے بولیے۔ اور جب کتاب چھاپی جائے گی تو جھگڑا ختم ہوگا۔ جن کتابوں میں نبی کی توحید امراوتی کے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، وہابیت سے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں۔ بے شک۔ دنیا کی کون قوم ہوگی جو اپنے پیشوا کی توہین کرے؟ کوئی قوم توہین کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، کوئی اپنے پیشوا کی توہین کرتا ہے، اپنے گرو کی گستاخی کرتا ہے؟ مگر یہ لوگ اپنے نبی کو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کی توہین کرتے ہیں۔ بے شک۔ جواب ہم نہیں دے سکتے جیسا تقریروں میں پورے امراوتی میں سنایا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے وہ آپ کا ذہن بتانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ان کی توہین پر، بے شک۔ ان کی توہین، بند کرو، زور سے بولو، ان کی توہین۔ بند کرو۔ تمہاری کتابوں میں نبی کی توہین بے شک۔ ہم سب برداشت کریں گے، مگر اپنے آقا و مولا کی توہین برداشت نہیں کریں۔ ہم نے تو غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا، کیا بھول گئے امراوتی والوں؟ تمہاری ماں نے گود میں لے کے تمہیں سبق پڑھایا تھا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر پیدا کرو، جب وقت آئے جی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ بے شک۔ اس لیے ان سے بتا دو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اجازت دیجیے تو وہ بھی بتا دو۔ وقت ہے کہ ختم ہو گیا؟ ابھی ٹائم ہے؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون ہم مانتے ہیں، جتنا وقت ہماری انتظامیہ نے ہم کو دیا ہے ہم اتنے ہی دیر تک بولیں گے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا آپ کا اپنا ملک ہے۔ بولو کس کا ہے؟ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے۔ تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ کون نہیں جانتا؟ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز جو تاجر بن کر آئے تھے ہمارے دیش پہ قبضہ جما لیا، ان سے جہاد کرنا پڑا۔ پورے بھارت کے ہندو مسلمانوں کے دل میں جذبے جہاد بیدار ہوا اور انہوں نے سر سے کفن باندھا اور دیش کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں اتر پڑے۔ تاریخ ہندوستان اٹھا کے دیکھو، خون کی ندیاں بہی، مگر جو تحریک علامہ فضل حق نے شروع کی تھی
وہ بند نہ ہو۔ علامہ دہلی سے خیر آباد پہنچ گئے، ایک بک میں نے انگریز جج کو بتایا کہ جس مولانا نے فتوی جہاد دیا تھا، جس کی وجہ سے پورے بھارت میں بغاوت کی آگ بڑھ گئی، وہ اپنے وطن خیر آباد میں ہے۔ فوج بھیج کے گرفتار کیا گیا، علامہ پکڑ کے لائے گئے، لکھنؤ میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ انگریز نے مقبل کو بلایا، کیا یہی مولانا فضل حق ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتوی جہاد دیا؟ مقبل نے چہرہ دیکھا، مروب ہو گیا، کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق پکڑ کے آ گیا، یہ وہ نہیں لگتا۔ تو آپ جانتے ہو کہ اگر مقبل بیان بدل دے تو رہائی ہو جائے گی کہ نہیں؟ آسان ہو گیا تھا، مگر آئین جمع مردہ حق گوئی ہمیں لگے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ڈوبائی۔ بے شک یہ تذکرۃ الرشید یہاں موجود لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی تھے، انگریز سپاہی انہیں پکڑنے پہنچے، پوچھا مولانا محمد قاسم کہاں؟ تو جہاں کھڑے تھے پیر آگے بڑھایا اور پیچھے پیر کی طرف دیکھا، کہا ابھی تو یہاں تھا۔ انگریز سپاہی یہ سمجھے یہاں تک کہیں چلا گیا، وہ تلاش کرنے چلے گئے، یہ آگے بڑھ کے غائب ہو گئے۔ مگر یہ علامہ فضل حق خیر آبادی جو سنی عالم جنہیں آج بریلوی کہا جاتا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی، جب مقبل نے بیان بدلا یہ شاید کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہے، تو مقبل کے بیان بدلنے کے بعد علامہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انگریز جج کی طرف انہوں نے آنکھیں اٹھائی اور فرمایا، وہ من کے تن کے گورے من کے کالے انگریز، کان کھول کے سن لے، میں ہی وہ فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ کل بھی میرا فتویٰ تھا، آج بھی میرا وہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر۔ مسلمانوں، یہ ملک تمہارا اپنا ملک، بولو کس کا ملک ہے؟ اس ملک کی حفاظت کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں کرائے پر نہیں آئے، ہمارے بزرگوں نے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہایا، تب یہ دیش آزاد ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز جج کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا میں نے ہی تمہارے خلاف فتوی جہاد دیا۔ انگریز جج نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیان بدل دو تمہیں رہائی مل جائے۔ کہا عزت کی ایک لمحے کی زندگی چاہیے، ذلت کی 1000 سالہ زندگی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، بدن کے کپڑے اتار لیے گئے اور کالا پانی جزیرے انڈمان پہنچا دیا گیا۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، علامہ اس کتاب پہ اصلاح کر دیجئے، اصلاح کیا اور 4 گنا حاشیہ بڑھا دیا۔ بیمار پڑ گئے، 4 آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے، دوا پیتے تھے۔ وہی انگریز آئے، علامہ آپ نے اتنا قابل آدمی ہماری کتاب کو 4 گنا بڑھا دیا، آپ یہاں مر رہے، آپ خالی اتنا کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوی جہاد پہ افسوس ہے، ہم آپ کو رہائی دلوا دوں گا۔ جو بغیر اٹھائے دوا نہیں پی پاتے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا وہ انگریز کتے تو کیا کہتا میں اپنے فتوی جہاد پہ افسوس کروں؟ میرا کل بھی وہی فتوا تھا، آج بھی وہی فتوا ہے، زندگی کا آخری سانس تک بائی بائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتقال ہو گئے۔ عاشق کا جنازہ تو بڑے دھوم سے نکلا، بڑی لمبی بھیڑ تھی جنازے میں۔ ایک نوجوان ہاتھ میں کوئی لفافہ لیا ہے، جنازہ لے کر لوگوں کس کا جنازہ لے جا رہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا انتقال ہو گیا، ہم انہیں کا جنازہ لے کے جا رہے۔ آنکھیں آنسو بہنے لگے، ہچکی بند گئی، ہاتھ کا لفافہ نیچے گر گیا۔ اے نوجوان، اس جنازے والے سے تیرا کیا رشتہ؟ کیوں پھول پھول کے رو رہا تھا؟ اب پوچھ رہے ہو کیا رشتہ تھا؟ ارے یہ میرے باپ تھے، میں ان کا بیٹا تھا، میں نے یہاں سے لے کے لندن تک باپ کے رہائی کے لیے لڑائی لڑی، قانونی جنگ میں جیت گیا، اپنے باپ کے رہائی کا پس کی غلامی انہوں نے گوارا نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یاد کرو علامہ کفایت علی کافی مراد آباد کی جیل میں تھے، پھانسی کی سزا انگریزوں نے سنی، تخت دار پہ لٹکا دیا گیا۔ آخری خواہش پوچھی گئی، کہا قلم کاغذ دے دیا جائے، قلم کاغذ دیا گیا، کچھ انہوں نے لکھا، لوگوں نے پڑھا تو پوری قوم کے نام پیغام تھا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا
دین حسن لے جائے گا، اجلسوں کا مقابلے پوشاک پر نظر نہ ہو، بعد مردن جسم پر خالی کفن لے جائے گا، ہر زمین و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائے گی، سونا کفن لے جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر سنو، یہ کوئی وہابی نہیں کہہ سکتا، کہتے جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن لے جائے گا، اور لام شاہانے جہاں مٹ جائے گا، لیکن یہاں لام حضرت کا زبانوں پر سخن لے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ یہ دیش ہمارے علماء نے آزاد کیا، یاد کیجئے پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور کے قریب روزہ اسٹیشن انگریز گارڈ اور ڈرائیور کو قتل کر کے جو اسلحہ لے جا رہے تھے لوٹ لیے، مخبروں نے گرفتار کروا دیا، جیل میں پہنچا دیے گئے۔ فیض آباد کی جیل میں جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اشفاق اللہ خان نے فیض آباد کی جیل سے اپنی بوڑھی ماں کے نام خط لکھا، ماں آپ مجھے بچپن میں سناتی تھی کہ میں بہت خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں مجھے دیکھنے آتی، میرے حسن کی تعریف کرتی، ماں آپ ان سے کہتی تھی اللہ کی امانت ہے، ماں امانت کا مطلب یہ ہوتا جس کی امانت ہے جب تک وہ چاہے رہے، جب چاہے واپس لے لے، ماں آج تمہارا بیٹا جو اللہ کی امانت تھا اب دیش کی آزادی کے لیے انگریز اسے تختے دار پہ لٹا رہے ہیں، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اے میری بوڑھی ماں جب تمہیں اکلوتے بیٹے کے موت کی خبر ملے تو غم نہ کرنا، آنسو نہ بہانا، سر فخر سے اونچا کرنا کہ میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ملک ہمارے بزرگوں نے آزاد کرا، اس ملک میں ہم امن و چین سے رہنا چاہتے اور ہمیں نہ دہشت گردی پسند تھی، نہ پسند ہے، نہ پسند رہے گی بے شک۔ اور جو سرپسندی کرے، دہشت گردی کرے، ہم تو انہیں مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بے شک۔ ہمارا مذہب ہمیں امن کا پیغام دیتا، ایمان امن سے بدل، اسلام سلامتی بدل رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں امن و سلامتی کا پیکر بنا کے بھیجا، ہم نہ کسی سے لڑتے نہ کسی سے لڑائی کا پیغام دیتے ہیں، ہم تو امن و شانتی چاہتے ہیں۔ بات بہت دور نکل گئی، میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی حفاظت ہماری آپ کی ذمہ داری ہے حضرات، مگر آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے وہ کیسے لوگ ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کو گالیاں دیتے، انہی کی توہین کرتے۔ اب بتاؤ جو نبی کی توہین کرے، چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ حضرات کل انشاءاللہ تعالی کتابوں کا حوالہ ہوگا اور ادھر ادھر کی کوئی بات نہ ہوگی، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا بنیادی جھگڑا یہ کہ یہ لوگ جس نبی کو اپنا نبی کہتے جن کا کلمہ پڑھتے انہی کی بارگاہ میں توہین کرتے، اور جو نبی کی توہین کرے بولو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بات دور نکل گئی۔ میں نے دعویٰ کیا تھا سیدنا صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم، عثمان بن نورین یا علی مرتضیٰ، اشے مبشرہ ہو یا دیگر صحابہ، کسی صحابی کی تاریخ زندگی پڑھو، ہر صحابی کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا، ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ حضرات ہمارا آپ کو ایک ہی پیغام ہے، اپنے دل کو اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بنائیے، سینہ محبت رسول کا گنجینہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل مانے کے قیامت میں اگر سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیجیے تو حضرت صدیق اکبر کا ایک واقعہ آپ نے سنا، حضرت فاروق اعظم کا بھی ایک واقعہ سنا، بولیے سنا دو؟ ابھی کچھ وقت ہے کہ ختم ہو گیا ہے؟ ابھی تفسیر روح البیان شریف میں ایک مسجد کے نمازی حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، کہاں آئے؟ ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ و تولیٰ کی تلاوت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لو، امام پکڑ کے لایا گیا، فرمایا روزانہ یہی سورت کیوں پڑھتا؟ امام نے کہا اس سورت میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا، زور سے کہیے
ارے زور سے کہیے حضرت عمر کا تیور بدلا، سر قلم کر دیا، لاش خا کو خون میں تڑپنے لگی، پورے مدینے میں کوہرام برپا ہوا۔ آج عمر نے داڑھی والے کا قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کا خون بہا دیا، ایک مسلمان کی گردن قلم کر دی۔ لوگ آئے، اے عمر آپ نے مسلمان کو قتل کر دیا؟ کہا خدا کے قسم عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ کہا یہ داڑھی رکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، امامت کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا؟ فرمایا ہاں میں نے داڑھی والے کا قتل کیا، کلمہ پڑھنے والے کا خون بہایا، پہلے ایک نمازی اور امام کی گردن قلم کی، مگر خدا کے قسم میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ داڑھی تھی، کلمہ نماز تھا، مگر حضرت عمر نے داڑھی نہیں دیکھی، قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ کہا جب اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا، اس امام سے پوچھا تم روزانہ شہری نمازوں میں سورہ عبسہ وتولیٰ کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اس سورت میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اس امام کا سر قلم کر دیا تھا، فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا، وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے۔ حضرات پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی دستگاہ جامع ازہر مصر کی ہے، جہاں تقریباً 20 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ کتنے 105 ملکوں کے لڑکے پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ میں لے کے آیا ہوں عزیز مولانا حافظ و قاری محمد عالم رضا نوری مصباحی ازہری، وہ آپ کو کل بتائیں گے۔ آج میں نے سوچا تھا ان کی تقریر، مصر کے بہت بڑے عالم، ان کے بیٹے تھے خالد ثابت نام، وہ پھنس گئے لوگوں کے چنگل میں۔ لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت تو بہت بڑے بدعتی تھے، وہ تو معاذ اللہ کافر تھے، قادیانی تھے، رافضی تھے، جو منہ میں آیا بکتے چلے۔ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں انصاف الامام میں، عربی میں وہ کتاب بھی لے کے آئے، کل آپ کو دکھائے کہ میرے والد مزاروں پہ جاتے تھے مصر میں، مجھ کو لے کے جاتے، مگر میں بہانہ کر کے باہر رک جاتا تھا، وہ اندر فاتحہ پڑھتے کیونکہ میرا عقیدہ تھا کہ یہ سب ناجائز ہے۔ مگر کہتے ہیں کیرلا کے مولانا مل گئے، انہوں نے کچھ اعلیٰ حضرت کی کتابیں مجھے دی، اور جب وہ عربی کتابیں میں نے پڑھی تو میرے آنکھوں پہ جو غفلت کا پردہ یا جو لوگوں نے ہمیں تعصب کے آئینے کی چڑھا دی تھی وہ دور ہو گئی، اور میں نے تو یہ دیکھا اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے یہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت تو بڑے پکے سچے عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے انصاف الامام کے نام سے اعلیٰ حضرت کی کتاب لکھی اور فرمایا اب الحمدللہ میں بباغت تو ہر کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک سچا مسلک ہے، جو 1400 سال پرانا مسلک ہے۔ نعرہ رسالت حسنتی شمشیر، یہاں تک لکھا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہ ان کے عقیدت مند غلو میں کہتے ہیں، مگر وہ مصر کے عربی عالم کہتے ہیں یہ غلو نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے جو اس کے رسول اپنے سینے میں بسایا اس عشق کا یہ انعام ان کو ان کے رب نے دیا کہ ساری دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے۔ جب سادات اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ مصر گئے تو مولانا خالد ثابت مصری عالم کہتے تھے پورا مصر سادات اعلیٰ حضرت کی آمد سے منور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طریقے سے اعلیٰ حضرت جب مکہ مدینہ گئے تو مکہ مدینے کے علماء نے اعلیٰ حضرت کے سامنے ضروری عادت طے کیا تھا، ویسے ہی جب اعلیٰ حضرت کے پوتے اللہ ماستر رضا خاضری مصر تشریف لائے تو جامع ازہر اور مصر کے علماء نے اعلیٰ حضرت کے پوتے کو ضروری عادت طے کر کے اپنا استاد بنایا، ان سے مرید ہوئے اور ان سے خلافت لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر۔ شبدی کا شوربہ آج اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے چلے، کل آپ آئیے گا، تھوڑا جلدی آئیے گا، مغرب بعد انشاءاللہ عزیز مولانا حافظ القاری محمد عالم رضا نوری مصباحی ازہری آپ کو بتائیں گے کہ مکہ شریف کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو کیا کہا۔
مدینہ طیبہ کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو کیا کہا، اور جامعہ ازہر مصر میں اعلیٰ حضرت کی کیسی پذیرائی ہو رہی، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا کیسا ترجمہ ہو رہا۔ ہم تمہاری طریقے سے بکواس نہیں کرنا چاہتے، ہم دوست اور اہم باتیں بتانا چاہتے ہیں، اور میری تقریر کا عنوان ایمان اور عقیدہ ہوگا، اتحاد ہوگا۔ ہم اتحاد چاہتے ہیں مگر تعظیم نبی کی بنیاد پر اتحاد چاہتے ہیں، محبت رسول کی بنیاد پر اتحاد چاہتے ہیں، وفاداری کی بنیاد پہ اتحاد چاہتے ہیں۔ اتحاد وفادار کا وفادار سے ہوگا، کسی خطا سے ہمارا اتحاد نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ آئندہ کل۔ رات چلتے چلتے ایک بات بتائیے، مرنا ہے جس کو نہ مرنا ہو ہاتھ اٹھا لے۔ شیخ بابا نے اٹھائی تھی۔ مولا علی فرماتے حق بات کہنے سے زبان مت روکو، اس لیے کہ آئی ہوئی روزی کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور موت کو کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ تو جب روزی دور نہیں ہو سکتی، موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، تو حق بات کہنے سے زبان روکنی چاہیے۔ بولیے موت پر حق، بولو کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہندوستان کے باہر ملکوں میں 100 سے زیادہ میری تقریریں ہو چکی ہیں۔ کتنی؟ اب سے کئی سال پہلے بھی آپ لوگوں نے بلایا تھا، میں آیا تھا، مگر لوگوں نے تقریر ہی نہیں ہونے دیا، مسجد میں جا کے بیان دیا۔ پھر آیا ہوں، اب اللہ اور رسول نے چاہا تو کل تقریر ہوگی۔ ہمارے انتظامیہ کے لوگ آ رہے ہیں، شاید تو پورا ہو گیا، تو بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ آخری بات بس 2 منٹ کی بات، موت پر حق۔ بولیے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ زور سے بولیے، قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جب آدمی قبر میں جاتا ہے، تختے برابر ہو جاتے، سینکڑوں من مٹی سینے پر لاد دی جاتی ہے، تو وہاں کوئی کام آتا ہے؟ نہ بیٹا کام آتا، نہ ماں کام آتی، نہ بیٹی کام آتی، نہ بہن کام آتی، نہ بھائی کام آتا ہے۔ اگر وہاں کوئی کام آتا ہے تو کون کام آتا؟ مدینے کے آخر کام آتا ہے۔ زور سے بولو، کون کام آتے؟ جب لاد میں اس کے رخ سے کتاغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا اپنے دل کو اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بنائیے، یہ محبت رسول دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی، قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی، میدان محشر میں بھی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون مانتے ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، کل آپ جلدی آئیے گا، 10 بجے تک کل بھی انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے۔